ناظرین، ریڈ سی سے کچھ بہت بڑی خبریں یہ سامنے آئی ہیں کہ یمن کی جانب سے کئی جہازوں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ حملے ماضی کے حملوں سے اس لیے مختلف ہیں کہ ان حملوں میں پہلی بار ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، امریکی، برطانوی اور دیگر جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں پہلی بار ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اس کو سیریس ایسکلیشن کہا جا رہا ہے، کیونکہ اب سے پہلے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان میں ہلاکتیں نہیں ہوئیں۔ تو ابھی یہ جو بڑے حملے یمن کی جانب سے کیے گئے ہیں، ایک طرف سیکیورٹی کونسل میں قرارداد جمع کرا دی گئی ہے جنگ بندی کے حوالے سے، وہاں پر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس طرف ریڈ سی سے اتنی بڑی خبر آ گئی ہے۔ تو اب یہ تازہ ترین وہاں کی تفصیلات کیا ہیں؟ پھر ناظرین، خبر یہ آئی ہے کہ گولان ہائٹس پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے لیبنان سے۔ حزب اللہ، اسلامک ریزسٹنس اور دیگر تنظیمیں جو فعال ہو چکی ہیں لیبنان میں، وہاں سے کچھ بڑے حملے اسرائیل پر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، مذاکرات بھی چلتے رہے ہیں، اب بہت ہم قریب پہنچ چکے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک قرارداد جمع ہوئی ہے، لیکن اگر ہم گراؤنڈ پر جائیں تو وہاں پر جنگ اسی شدت کے ساتھ جاری ہے، بلکہ جنگ میں ایسکلیشن آج ہمیں نظر آئی ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں ناظرین تو یہ فرق نہیں پڑتا مذاکرات سے، کیونکہ اعتبار نہیں ہے۔ بھئی امریکہ پر کون اعتبار کرے، اسرائیل پر کون اعتبار کرے کہ وہ ایٹ دی اینڈ اپنا وعدہ نبھائیں گے، کیونکہ ماضی میں انہوں نے بہت وعدہ خلافیاں کی ہیں، اس لیے ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایکسس آف ریزسٹنس کی یہ کلیئر پالیسی ہمیں سامنے آئی ہے کہ انہوں نے جنگ کی پیس بڑھاتے رہے اور اپنی فل تیاری اب آل آؤٹ جو وار ہے اس کے لیے کر رکھی ہے۔ اور آج اس حوالے سے ایک بڑا عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے جو کہ بہت سیریس ہے اور یہ بہت خطرناک ہے کہ اس میں ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ یمن نے اس سے پہلے کتنے ہی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ایک بھی کیجویلٹی یمن کی طرف سے نہیں ہوئی، یعنی کوئی جو کریو تھا کسی بھی جہاز کا وہ ہلاک نہیں ہوا۔ سو دس از دا فرسٹ ٹائم۔ کیونکہ اس میں ایک اور خطرناک بات یہ ہے، دیکھیں جہاز کسی بھی ملک کا ہو، اس میں کریو کسی بھی ملک کا ہو سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ امریکہ کا جہاز ہے تو اس کا کریو بھی سارا امریکن ہو، وہ کسی دوسرے، وہ ساؤتھ ایشیا کے کسی ملک کا ہو سکتا ہے، وہ کسی مسلم ملک کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے جو کریو ہے، مطلب جہاز کا جو عملہ ہے وہ کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ والا عمل ہونا بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ دیکھیں وارشپ الگ چیز ہے، کمرشل جہاز اور چیز ہے۔ وارشپ میں ان کے فوجی ہوتے ہیں، کمرشل جہاز میں باقی عملہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے جنگ نہیں روکی، آپ کو بار بار کہا گیا کہ جنگ روک دو ورنہ یہ تباہی بہت دور تک جائے گی، تو جنگ نہیں روکی گئی، تو آج یہ بڑی تباہی جو ہے ان کو فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ امریکن جہاز تھا جس کو باب المندب کے قریب نشانہ بنایا گیا ہے، یہ ون آف دا شپ ہے جس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انصار اللہ اس بات کو کنفرم کر رہی ہے، we targeted an American ship near باب المندب، یہاں پر وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم نے نشانہ بنایا۔ اس کو ایسوسیٹڈ پریس، دنیا کا ایک بڑا ادارہ، وہ کس طرح سے کنفرم کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے the attack launched by Houthis on a ship in Gulf of Aden caused deaths۔ یہ ایسوسیٹڈ پریس امریکن آفیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ اس میں ڈیتھس بھی ہوئی ہیں اور اس میں انجریز بھی ہوئی ہیں۔ اور یہ پھر آپ کو بتا دوں، یہ پہلا واقعہ ہے جب سے یہ جنگ چلی ہے۔ پھر رائٹرز یہ بتا رہا ہے کہ جو شپ کا آنر ہے، یعنی یہ امریکن شپ ہے، امریکن کمپنی ہے، تو اس کا جو آنر ہے وہ کہہ رہا ہے we lost contact with 20 members crew and 3 armed guards۔ اس کا آنر بتا رہا ہے کہ ہمارا جو 20 لوگوں کا عملہ تھا، ہم نے اس سے رابطہ منقطع ہو گیا ہمارا، مطلب وہ غرق ہو گئے ہیں، وہ کدھر گئے ان کا کچھ پتہ نہیں، وہ اغوا کر لیے گئے ان کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر 3 armed guard، 3 جو مسلح گارڈ تھے ان کا کیا ہوا اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو تمام بڑے ادارے اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ سو دس از ڈینجرس ایسکلیشن۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس کو کس طرح سے رسپونڈ بیک کیا جائے گا، کیونکہ یمن پہلے بھی کہہ چکا ہے اور وہ تو باب المندب کو بند کرنا، انٹرنیٹ کیبلز کو کاٹنا، اس کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے۔ وہاں سے اب دیکھیں نا، غزہ میں بھوک سے شہادتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ بچے بھوک سے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بار بار یہ خدشے کا اظہار کر رہے تھے نا، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ وہاں پر قحط آ چکا ہے، بھوک سے لوگ مر جائیں گے۔ تو اب دیکھیں نا کہ وہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ساری دنیا اس میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ ایک ٹرک کے اندر بھجوا دے، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لوگوں کو بمباری سے الگ لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے الگ مر رہے ہیں، میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے الگ مر رہے ہیں، تو اب کس چیز کا انتظار کیا جائے؟
تو یمن نے حزب اللہ نے یہ سب نے کہہ رکھا ہے کہ پھر ہم بھی وہ جنگ لڑیں گے جس میں کوئی ضابطہ نہیں ہوگا، پھر ہم سے جو ہو سکے گا وہ ہم کریں گے، اور یہ سب سے ڈینجرس پارٹ ہے اس جنگ کا کہ جس میں کوئی ضابطے کسی کی طرف سے نہیں رکھے جائیں گے۔ اس لیے وہ جو سیکیورٹی کونسل میں قرارداد ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ نو اور نیور والا معاملہ ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ یمن کس طرف جا رہا ہے، حزب اللہ کس طرف جا رہی ہے۔ تو اگر آپ ابھی یہ آنے والے گھنٹوں میں اگر آپ جنگ، میں آپ کو بڑی بات کر رہا ہوں، آنے والے گھنٹوں میں اگر جنگ نہیں روکی جائے گی تو صورتحال بہت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ پھر ناظرین ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کو بھی امریکن ڈیفنس آفیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ بارباڈوس فلیگڈ کارگو ٹینکر ٹرو کانفیڈنس اس کا نام ہے، یعنی بارباڈوس کا جو فلیگ ہے وہ اس پر لگا ہوا تھا، اینڈ یہ کارگو ٹینکر تھا ٹرو کانفیڈنس کے نام سے، اس کو اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ لائبیرین کمپنی کا یہ جہاز تھا، اور اس کا جو آنر ہے وہ کیا بات کر رہا ہے، دیکھیے کہ کس حد، دیکھیں اس سے پہلے ڈیمیج کیا جا رہا تھا، اب ان کو باقاعدہ غرق کرنا شروع کر دیا گیا، ان کے جو عملہ ہے وہ غائب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ آج ہم ون سٹیپ فارورڈ آئے، اس سے پہلے اچھا جی ڈرون ٹکرایا، میزائل ٹکرایا، وہ ڈیمیج ہو گیا، اس کا عملہ محفوظ رہا، لیکن آج عملہ بھی غائب ہو گیا، جہاز بھی جو ہے وہ غرق ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس ٹرو کانفیڈنس کا جو آنر ہے وہ کیا بات کر رہا ہے، آنر آف دا شپ ٹرو کانفیڈنس، دا شپ از ڈرفٹنگ ایز دا فائر کنٹینیو آن بورڈ آفٹر اٹ واز ٹارگیٹڈ، کہ مسلسل وہاں اس پر آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور بہت اس کی تباہی ہو رہی ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ اس کو بھی گلف آف ایڈن میں جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر ناظرین ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا 50 نوٹیکل مائلز یمن کی جو بندرگاہ ہے اس سے۔ پھر ناظرین یو کے میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے 54 نوٹیکل مائلز فرام یمنی پورٹ، a nearby commercial vessel was reported targeted and damaged، یعنی ایک جہاز تباہ ہوا اینڈ دین اس کے ساتھ ایک کمرشل ویسل تھی وہ بھی ٹارگٹ ہوئی اور اس کو بھی نقصان پہنچا، یعنی مین جہاز پر حملہ ہوا، اس کے ساتھ ایک اور تھا اس کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ابھی یمن کی جانب سے ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے آئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپلیٹ بین کر رہے ہیں ان کے جہازوں کو کہ وہ اس طرف آئیں نہ، یعنی اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ گزارنے کی کوشش کرتے تھے، یمن حملہ کرتا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل ان کو بین کریں۔ اور دوسرا ایک بہت بڑی بات یہ سامنے آئی ہے، یمن کہہ رہا ہے کہ ہم پرمٹ جاری کریں گے، یعنی اس سے پہلے باب المندب سے گزرنا کوئی پرمٹ شرمٹ نہیں تھا، اگر آپ اوپر سوئز کینال کی طرف جائیں تو وہاں پر آپ کو فیس بھی دینا پڑتی ہے اور اس کا معاملہ بالکل الگ ہے، لیکن باب المندب یہ بالکل فری تھا، یعنی ایسا ہی جیسے آپ کھلے سمندر سے گزر رہے ہیں تو کوئی فیس کوئی روک ٹوک وہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن اب یمن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو باقاعدہ یہاں سے پرمٹ لینا پڑے گا جو بھی جہاز یہاں سے آگے گزرے گا، یعنی یمن جو ہم نے آپ کو بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ ایک بڑی پاور اس جنگ میں بن کر سامنے آیا، تو اس بڑی پاور کا کرنا کیا ہے بھائی، اگر ادھر جنگ بندی ہو بھی جائے تو یمن تو ایک بڑی پاور بن چکا ہے، یہ پتہ نہیں آگے جا کر اور کون کون سی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، کیسے اپنی ہیجمنی کو منواتا ہے، کیونکہ یمن کا پھر وہی اگر روایت میں جائیں تو ایک ایسی روایت ملتی ہے کہ قیامت کے بالکل آخری جو نشانی بنائی گئی ہے کہ یمن کے کنویں سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، تو یمن کہیں نہ کہیں ہے، مطلب بڑی پکچر میں یمن کہیں نہ کہیں ہے، تو اس کا اس طرح سے ایمرج ہونا یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کے کافی ساری چیزیں اگر ڈاٹ کنیکٹ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یمن نے کوئی بڑی پاور بننا ہے یا اس کا کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہونا ہے، تو یہ جو یمن بڑی پاور بن کر سامنے آیا، تو سوال یہ ہے مغرب کے لیے کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ اب وہ جیسا وہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو پرمٹ جاری کریں گے، ہمارے اجازت کے بغیر کوئی یہاں سے ان فیوچر بھی نہیں گزر سکے گا، تو پھر آپ نے یمن کا کیا کرنا ہے، اور یہ کتنی بڑی مس کیلکولیشن مغرب نے کی ہے۔ دیکھیں آپ نے اپنے زور پر بمباری تو کر لی، آپ نے اپنے زور پر غزہ کے لوگوں کو شہید تو کر لیا، لیکن اب کیا کرو گے، مطلب یمن سے کیسے نمٹو گے، ایران سے کیسے نمٹو گے، حزب اللہ سے اسرائیل کیسے نمٹے گا۔ تو یہ بات ہے کہ مغرب کو ابھی بھی سوچنا چاہیے کہ وہ فل فور وہاں پر جنگ بندی کروائے، نتن یاہو کو اور اس کی کابینہ کو اس چیز کی سزا دے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جنگ بندی کروا کے پھر جو ہے وہ سب چیزیں نارمل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، اسرائیل کو اس کے سزا بھگتنا پڑے گی، جو کچھ اس نے کیا ہے تب ہی جا کر معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے، جنگ بندی ہو، اسرائیل کو سزا ملے، پھر آزادی فلسطین ہو، تو ہی آپ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ جنگ بندی خالی کروا کے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، خالی جنگ بندی ہو جائے جو کہ اس وقت ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، وہاں پر بمباری تو رکے، وہاں پر ایڈ تو اندر جائے، لیکن جو الٹیمیٹ گول ہے
وہ اب اسرائیل اور مغرب اس کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کی جو انتہا پسند حکومت ہے اس کو سزا ملے، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو آخری بات یمن کے حوالے سے یہی ہے، جو انہوں نے یہ جو پرمٹ والی بات کی ہے نا، تو دوبارہ سے اگر آپ ریکال کریں، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ساری فورسز اس لیے آئی ہیں کہ یہ یمن پر اڈے قائم کرنا چاہتی ہیں کہ بھائی یمن اب اتنی بڑی پاور بن گیا تو یمن کو سنبھالے بغیر ہم واپس کیسے جا سکتے ہیں؟ آگے اگر عالمی جنگ چھڑتی ہے تو یمن تو کبھی بھی ہمارا راستہ بند کر سکتا ہے۔ یہ رشیا کا اتحادی ہے، یہ ایران کا اتحادی ہے، یہ چائنا کا اتحادی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے مستقل تھریٹ ہے۔ تو وہ ختم تو کرنے آئے تھے یمن کو، وہ اڈے بنانے تو آئے تھے، لیکن وہ نہیں کچھ کر سکے۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا بہت گڑبڑ اختیار کر گیا ہے، بہت کمپلیکس ہو چکا ہے۔ اب مغرب کیا کرے گا؟ نہ وہ یمن سے لڑ سکتا ہے، نہ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اب مغرب کیا کرے گا؟ امریکہ کیا کرے گا؟ یہ بہت پھنسا ہوا ہے، اس میں نا دلدل میں پھنس گیا ہے پورا مغرب۔ اسرائیل کے پیچھے لگ کے نا وہ دراصل ایک ٹریپ ہو گیا ہے، دلدل میں پھنس گیا، اس کے پاس کوئی کلیئر راستہ ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین کچھ اور جو بڑی خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایک تو یو ایس نے کچھ نئی پابندیاں لگائی ہیں۔ اب یہ جو نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں ہانگ کانگ کا ایک بڑا آفیشیل مطلب یہ انڈیویجولز پر لگی ہیں پابندیاں۔ ایک ہانگ کانگ کی شخصیت ہے، ایک بڑی مطلب جو شپ کمپنی ہے اس کی ایک بڑی شخصیت ہے، اور ایک اور مارشل آئی لینڈ کی ایک کمپنی ہے۔ اب یہ مارشل آئی لینڈ جو ہے یہ تو اسرائیل کا اتحادی ہے۔ پچھلی جو یونائٹڈ نیشن کی اگر آپ دیکھیں اس میں ووٹنگ جو ہوئی ہے اس میں 6 ملک اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اس میں مارشل آئی لینڈ بھی ہے، اور مارشل آئی لینڈ کے کتنے جہاز ریڈ سی میں تباہ ہوئے ہیں۔ تو اب یہ خبر آئی ہے کہ یو ایس نے مارشل آئی لینڈ کی ایک کمپنی ہے اس پر پابندیاں لگا دی ہیں فار دا ریزن ٹو کنیکشن ود ہوسیز فائنینشیل نیٹ ورک۔ یہ میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وی ایڈڈ 2 شپ اونرز ان ہانگ کانگ اینڈ دا مارشل آئی لینڈ ٹو دا سینکشن لسٹ فار دیئر ٹائز ٹو دا ہوسیز فائنینشیل نیٹ ورک۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں دا 2 targets of sanction contribute to shipping goods on behalf of a person who runs a financial network for the Houthis from Iran۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فائنینشیل ایک جو ہے نا لنک ہے، اور یہ ایک نیٹ ورک ہے جو حوثیوں کو مدد دیتا ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو سینکشنز کیا ہے، ان پر پابندیاں لگائی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ادھر انہوں نے مسلسل آپ کا راستہ روک رکھا ہے، آپ کی کمپنیز بند ہو رہی ہیں، آپ تک را مٹیریل نہیں پہنچ رہا، آپ کی ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے، یورپ کی اتنی تباہی ہو رہی ہے، آئل کرائسس پیدا ہو رہا ہے، مہنگائی وہاں پر ہو رہی ہے۔ تو اس سب کا آپ نے یہ حل نکالا ہے، یو آر دا سپر پاور، اور آپ نے یہ حل نکالا ہے کہ آپ نے ہانگ کانگ اور مارشل آئی لینڈ پر پابندیاں لگا دی ان کی ایک دو شخصیات پر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بڑی آپ کی شکست کیا ہوگی کہ اڈے قائم کرنا یمن پر آپ کا مقصد تھا، اور اچیو آپ نے کیا کیا؟ آپ ایکشن کیا لے رہے ہیں؟ پابندیاں لگا رہے ہیں جو کہ آج بے وقت ہو چکی ہے، جن کا کوئی جو ہے نا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ پابندیاں رشیا پر ہیں، سب سے زیادہ پابندیاں ایران پر ہیں، تو آپ نے کیا کر لیا؟ ان پر پابندیاں لگا کے آپ نے کیا اچیو کیا؟ تو وہ یہ تو ایک ایسا ویپن ہے جو جس کا اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے کہ اب یہ بےمانی ہو چکا ہے، اب اس نے اپنا اثر جو ہے وہ کھو دیا ہے۔ سو دس از دا کلیئر ڈیفیٹ آف دا ویسٹ، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ سارا ویسٹ بھی یمن سے اپنا راستہ کلیئر نہیں کروا سکا، اور ایٹ دی اینڈ اس کو حل کیا نظر آ رہا ہے کہ پابندیاں لگا رہے ہیں، تو ان سے ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، جب پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ جب سلطنتیں گرتی ہیں، جب سلطنتیں ان کا زوال آتا ہے اور وہ اپنی پاور کھونے کی طرف جاتی ہیں، تو پھر وہ اسی طرح کے ان کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح ویسٹ کی ہو رہی ہیں، جس طرح امریکہ کی ہو رہی ہیں۔ اچھا، اگلی خبر ناظرین جو ہے وہ ایجپٹ کے حوالے سے آئی ہے۔ ایجپٹ کی ناظرین اکانومی جو ہے وہ کریش کر گئی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ اس خطے پر آنے والا ہے، غزہ جنگ کے حوالے سے آنے والا ہے۔ اچانک سے جو ایجپشین پاؤنڈ ہے وہ گر گیا ہے 45 اگینسٹ دا ڈالر۔ یہ آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے، دا ایجپشین پاؤنڈ فالز ٹو اباؤٹ 45 اگینسٹ دا ڈالر۔ تو بات یہ ہے کہ ایجپٹ کو اس جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ بھگتنا پڑا ہے، بہت زیادہ اس کا اپنا نقصان ہوا ہے۔ ایک تو ناظرین اس میں پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایجپٹ کو بہت زیادہ آفرز ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اربوں ڈالرز کی آفرز کی گئی تھیں اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، کہ یہ غزہ کے لوگوں کو یہاں پر آنے دیں، غزہ خالی ہونے دیں تاکہ اسرائیل غزہ پر قبضہ کر لے، اور پھر جو ہے نا آپ کو بہت سارے پیسے دے دیں گے، کیونکہ ایجپٹ کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ مشکلات میں تھی۔ لیکن ایجپٹ کی جو حکومت ہے اس نے سٹینڈ لیا، اس نے کہا کہ ہم یہ چیز نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہسٹری ہے اسرائیل کی کہ جب اس نے فلسطینیوں کو نکالا ہے تو اس نے کبھی واپس نہیں آنے دیا ان کو۔ اس سے پہلے لاکھوں فلسطینی مہاجر ہیں جو ارد گرد کے ممالک میں موجود ہیں، تو کبھی اس نے واپس نہیں آنے دیا۔ تو یہ کلیئر تھا
کہ اگر یہ چلے گئے غزہ سے فلسطینی تو پھر ان کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا، اور جو فلسطینی ریاست ہے پھر وہ اس کا قیام جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور امن تو پھر بالکل ہی نہیں ہو سکے گا، پھر امن کی بھی تمام کوششیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، پھر ایک بڑی جنگ کی طرف صورتحال چلی جائے گی، کیونکہ آپ کے تمام بارڈرز پر تو یہ بیٹھے ہوں گے، تو اسرائیل مطلب ایک پرامن ریاست کیسے بنے گا؟ یعنی دیکھیں نا کہ اگر آپ فلسطینیوں کو نکال کر اسرائیل یہ سوچتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی اچیو ہو جائے گی یا وہ ایک بڑی ریاست بن جائے گا، گریٹر اسرائیل بنا لے گا، کیسے؟ مطلب یہ تو لوگ وہیں بیٹھے ہو نا آپ کے بارڈر پر، تو یہ ہر صورت میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، ہر 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، اس طرح کے حملے آپ پر مسلسل ہوتے رہیں گے، تو یہ جنگ مسلسل یہاں پر جاری رہے گی، پھر امن کی تو کوئی صورت پیچھے پیدا ہی نہیں ہونی تھی، تو اس لیے یہ کسی طور قابل قبول نہیں تھا۔ پھر یہ کیسے پاسبل تھا کہ ایک اسلامی ملک ایک اسلامی ملک کے ساتھ یہ کرے، اور سب سے مقدس ترین ایک کاز کے لیے یہ کام کرے کہ سودا کر لے چند پیسوں کے لیے، تو یہ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر ناظرین کیا ہوا کہ چونکہ یہ ریڈ سی والا سارا راستہ بند ہو گیا، تو ریڈ سی کی وجہ سے سوئز کینال خالی ہو گئی، اور سوئز کینال سے 8 سے 10 بلین ڈالرز جو ہے وہ ایجپٹ کماتا ہے، یعنی وہ کچھ نہ بھی کرے تو اس یہاں سے آنے والی فیس ہی اس کے لیے بہت ہے، 10 بلین ڈالرز اس کی اکانومی میں بہت بڑا اس کا کردار ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایجپٹ نے ایک بیان بھی یمن کے خلاف نہیں دیا ہے، یہ آپ دیکھیں نا کہ ہم نے ایجپٹ پر تنقید بھی کی، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے سٹینڈ جتنا لے سکتے تھے وہ لیا ہے، کہ انہوں نے ایک بیان بھی یمن کے خلاف نہیں دیا، حالانکہ سب زیادہ نقصان ایجپٹ کو بھگتنا پڑا ہے، پھر ان کا ٹورزم بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، بہت ساری جو انڈسٹری ہے ان کی ٹریڈ ہے وہ متاثر ہوئی ہے، تو اس کا واضح نقصان ایجپٹ کو ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو انسٹیبلٹی آ رہی ہے وہ ایک تو افیکٹ کرے گی، دوسرا یہ مطلب سب کے لیے میسج ہے کہ غزہ کی جنگ ایسا نہیں ہے کہ اس کی تباہی غزہ میں محدود ہو جائے گی، اس کی تباہی، یہ اکنامک کرائسز، یہ جنگیں، یہ جو کانفلکٹس ہیں یہ پوری دنیا میں پھیلیں گے، اور بہت سارے دیگر ممالک جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ اگر یہ جنگ اب ایسکلیٹ ہوگی رمضان المبارک میں تو مڈل ایسٹ خاص طور پر بہت زیادہ متاثر ہونے والا ہے، جو ٹریولنگ ہے، جو ٹورزم ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ ٹریڈ ہے، وہ پورے مڈل ایسٹ کی تباہ ہونے والی ہے، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا اس سے امپیکٹ اس کا ہوگا۔ مصر ایک بڑی مثال سامنے آ گئی ہے، غزہ جنگ کی وجہ سے اس کی اکانومی کریش کر گئی ہے۔ اچھا اب ناظرین ایران کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے، ایران کہہ رہا ہے ایران carefully monitors all enemy plans and is ready to defend its interest and at various levels۔ اب یہ ان کا بیان ایک ایسی صورتحال میں آیا جب ادھر قرارداد جمع ہو گئی ہے، ادھر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے اور بات آگے بڑھے گی اور جنگ جو ہے وہ آگے بڑھے گی، حزب اللہ سے جنگ، یہ وہ ساری چیزیں، تو اس میں ایران کہہ رہا ہے کہ ہم تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم ریڈی ہیں ہر طرح کی صورتحال کے لیے۔ سو بات یہ ہے کہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے، صورتحال ابھی بھی بڑی جنگ کی طرف کا وہ جو خطرہ ہے وہ بھی موجود ہے، اور جنگ بندی بائی فورس سیکورٹی کونسل کے ذریعے ہو بھی سکتی ہے، لیکن یہ کہ فلسطین کے جو اتحادی ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ رہے یا پیچھے نہیں بیٹھ رہے، بلکہ وہ اپنی تیاری مکمل رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی صورتحال بن سکتی ہے۔ اچھا اب ناظرین آپ کو لیبنن کے حوالے سے کچھ خبریں اپڈیٹ کرتے ہیں، اور لیبنن میں بڑے حملوں کی تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں ناظرین۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ گولان ہائٹس پر حملہ ہوا ہے، اور گولان ہائٹس پر لیبنن کی سائڈ سے حملہ ہوا ہے۔ گولان ہائٹس پر جو اسرائیلی بیسز ہیں وہ اب مسلسل نشانوں کی زد میں ہیں، ان کی بیسز کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی جو ملٹری سائٹس ہیں ان کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایکسپلوژنز ساؤنڈڈ ان آکوپائڈ گولان ہائٹس، کے بڑے دھماکے جو ہیں وہ گولان ہائٹس پر سنے گئے ہیں۔ تو سیریا کی جانب سے بھی حملے ہو رہے ہیں، جو کہ آلریڈی اناؤنس کر چکا ہے کہ وہ جنگ میں جا رہا ہے، شاید وہ صرف اسی بات کا ویٹ کر رہے ہیں رمضان المبارک کا، کہ اگر رمضان المبارک سے پہلے جنگ بندی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ شام جو اناؤنس کر چکا ہے، شام نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ جنگ میں جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، صرف اس نے کہا تھا کہ ہم صحیح والا جو ٹائم ہے نا وہ والا دیکھیں گے، تو ابھی تو پہلے حزب اللہ کو جنگ میں آنا ہے، اینڈ دین اس کے بعد شام آئے گا۔ پھر ناظرین اسلامک ریزسٹنس نے کچھ حملے کیا اور وہ بتا رہی ہے بھی کیریڈ آؤٹ ایئر اٹیک ود اسالٹ مارچ آن میوٹولا سائٹ اینڈ ہٹ ایکوریٹلی۔ اب ایئر اٹیک میں میزائل حملہ بھی ہے، ڈرون بھی ہے، راکٹ حملہ بھی ہے، یہ میوٹولا کی جو ملٹری سائٹ ہے یہاں پر ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹلی جا کر ہٹ کیا ہے ایکوریسی کے ساتھ، اور وہاں پر ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ پھر ناظرین حزب اللہ بتا رہی ہے وی اٹیکڈ میوٹولا سائٹ ود ڈرونز، تو میوٹولا کو حزب اللہ نے بھی اٹیک کیا ہے اینڈ اسلامک ریزسٹنس نے بھی اٹیک کیا ہے۔ پھر ناظرین اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے رویست عالم سائٹ ان آکوپائڈ کفار شبہ ہلز واز اٹیکڈ، تو ایک گولان کی پہاڑیاں، یہ اب کفار شبہ کی پہاڑیاں
ان پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین حزب اللہ یہ بتا رہی ہے کہ شیبہ فارمز میں جو اسرائیلی پوزیشنز ہیں ان کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیبنان سے حملے مسلسل جاری ہیں اور اسرائیل نے بڑی کوشش کی ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ بھی کسی قسم کا سودا ہو جائے۔ اچھا، بڑی کوشش یہ بھی کی گئی ہے کہ یمنیوں کو بھی خریدا جائے، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہ ماضی میں یہی کرتے رہے ہیں، انہوں نے ایسے ہی ہمارے برادر ملکوں کو ایسے ہی خریدا ہے نا، ایسے ہی ان کو غلام بنا کے رکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے برادر ملک ایسے ہیں جو ایک سٹیٹمنٹ تک جاری نہیں کر سکے، تو وہ کیوں نہیں کر سکے؟ ایسے ہی تو اکنامک مفادات ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، ابھی جو سعودی عرب کے جو منسٹر ہیں کامرس کے، ان کی اسرائیلی ٹریڈ منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ اندازہ لگائیے اتنا کچھ ہونے کے بعد ابھی 10 دن پہلے اس کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے ایسے ہمارے اسلامی ملک ہیں جو ابھی تک صحیح والا جو ہارڈ سٹانس ہے وہ نہیں لے سکے۔ ابھی تک ہمارے کچھ اسلامی ممالک ہیں جو ان کا آئل اور ایئر سپیس بند نہیں کر سکے، حالانکہ یورپ اتنا بڑا بائیکاٹ کر رہا ہے، لیکن آپ یہ والا ہارڈ سٹانس نہیں لے سکے۔ اور یو این کہتا ہے کہ عربوں نے صحیح والی سپورٹ نہیں دی فلسطین کو۔ تو بات یہ ہے کہ حزب اللہ کو خریدنے کی کوشش کی، آپ نے مصر کو خریدنے کی کوشش کی، آپ نے حوثیوں کو خریدنے کی کوشش کی، اربوں ڈالر ان کو دینے کی کوشش کی، آپ کی سیلریز دے دیں گے، آپ کو فلاں چیز دے دیں گے، لیکن فلسطین کے جو صحیح والے اتحادی ہیں وہ نہ بکے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ ڈرے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کچھ بھی کرے گا، امریکہ کچھ بھی کرے گا، ان کے جو بھی شیطانی پلانز ہوں گے، فلسطین کے جو صحیح والے اتحادی ہیں وہ ان کے لیے کھڑے ہیں، وہ آخری حد تک جائیں گے، چاہے وہ فاتح ہوں یا چاہے وہ شکست کھائیں، اور شکست تو اس میں ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، آپ کو ہسٹری نے آپ کو مان لیا کہ بھائی آپ وقت کے سب سے بڑے فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ فاتح ہیں، ایٹ دی اینڈ نتیجہ کچھ بھی نکلے، آپ کی یہ پوزیشن ہی آپ کی سب سے بڑی فتح ہے۔ یہ پوزیشن لے لینا کہ جب ساری دنیا ان کی غلام بنی ہوئی ہے، جب ہمارے برادر ملک ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا ہم فاقے کاٹ لیں گے لیکن آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ فتح ہے، یہ پوزیشن لینا ہی سب سے بڑی فتح ہے۔ تو اس میں شکست کہیں بھی نہیں ہے، شکست صرف وہ ہے جو عورتوں اور بچوں کی ہوئی ہے، اور وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو۔ تو اس مقدس جنگ میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں فلسطینی ریاست طلوع ہوگی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہر صورت میں ہوگی، اور یہ قربانیاں رائگاں نہیں جانے والی ہیں۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین فی الوقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔